العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین افتطمعون ان یؤمنوا لکم افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو یا توقع رکھتے ہو ان یہود سے ان یؤمنوا لکم کہ یہ ایمان لائیں گے تم پر وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ تحقیق ان میں ایک جماعت جنہوں نے اللہ کا کلام سنا ثم یحرفونہ پھر انہوں نے اس میں تحریف کی اسے بدل ڈالا من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون اس کو سمجھنے کے بعد اور وہ جانتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قالوا کہتا ہے ایک گروہ دوسرے کو اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم کیا تم بیان کرتے ہو ان مسلمانوں سے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تم پر کھول دیا تھا لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون تاکہ یہ اسے تمہارے خلاف دلیل بنائے تمہارے رب کے پاس کیا تمہیں عقل نہیں ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اولا یعلمون خدا کہتا ہے اللہ فرما رہا ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے الا امانی یا مگر آرزویں دل خوش کرنے والی باتیں
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ مگر گمان کے پیروکار۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے وہ بھی ہیں، فَوَيْلٌ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ خریدیں اس کے عوض تھوڑے دام، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ ہلاکت ہے اس کے لیے جو انہوں نے لکھا، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اور ہلاکت ہے اس پر جو انہوں نے کمایا یا جو کماتے ہیں۔ وَقَالُوا اور ایک طبقہ وہ ہے ان میں جو کہتا ہے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ یا نہیں جائیں گے ہم دوزخ میں مگر گنتی کے چند دن۔ قل اے میرے پیغمبر فرما دیجئے ان کو، اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ سے وعدہ کر رکھے یا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کر رکھے، فلن یخلف اللہ عہدہ کہ وہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، بلا خبردار من کسب سیئۃ جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ اور اس گناہ نے اس کو خوب گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ اولئک اصحاب الجنہ وہی لوگ جنتی ہیں، والذین ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے سننے کی توفیق نصیب فرمائی، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے، اللہ قرآن کریم کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پتہ ہے زندگی کتنی ہے، خدا کرے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، قرآن سنتے سنتے موت آ جائے، قرآن سیکھتے سیکھتے موت آ جائے۔ یہودیوں کے 5 طبقات یا 5 فرقے یا 5 جماعتوں کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم کہ ان یہودیوں سے تم توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے تم پر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے گروہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایسے بے ایمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ان میں سے وہ ہے جو ان کے مولویوں کا اور درویشوں کا گروہ ہے، مولویوں کا اور پیروں کا گروہ ہے۔ آج دنیا جن پر اعتماد کرتی ہے وہ علماء ہیں یا اولیاء ہیں، درویش ہیں، پیر ہیں، یا مسجدیں یا خانقاہیں، جن کو آج ہمارے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی ایک اعتماد کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اب انہوں نے، مسجد والوں نے، ان کے درویشوں نے اور ان کے مولویوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر فرما رہے ہیں۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ کہ یہ وہی ہیں،
کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تجھے اپنا کلام دے رہا ہے، ہماری ہدایات، ہمارے لیے جو قوانین، قاعدے، ضابطے بنائے گئے ہیں، ان کو جب تک ہم آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، کانوں سے نہیں سنیں گے، ہم ایمان نہیں لاتے۔ ظاہر ہے قوم نے اپنے مقتدا پیشوا چن کر جو قوم کی کریم تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیے کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، چلو جی یہ آ کر جو ہمیں کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، تورات کے احکامات ان کو بتائے گئے، کانوں سے سنے، آنکھوں سے دیکھے اور مان گئے وہاں۔ لیکن ایسے بے ایمان ہیں کہ واپس آ کر کہنے لگے ہاں ہم نے یہ تو سنا ہے، تورات کے اندر جو احکامات ہیں یہ ہم نے سنے کانوں سے، اب تحریف کیا کی؟ کہنے لگے ہم نے یہ بات بھی سنی ہے، خدا یہ کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اگر کر سکیں تو کر لیں، نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسے بے ایمان ہیں۔ اگر کر، ایک بات، دوسری تحریف یہ کی کہ جو آسان ہے قوم سے کہنا وہ کر لے، یہ بھی ہم نے سنا ہے، جو مشکل ہے اگر نہیں کر سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دو باتیں ذہن میں۔ تیسری تحریف یہ کی کہ جو اسلام کے متعلق اور پیغمبر اسلام کے متعلق جو باتیں تورات کے اندر تھی ان کے اندر بھی انہوں نے تحریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر اور اس گروہ کا ذکر اور ان کی خیانت کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پہلی بات، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم توقع رکھتے ہو ان لوگوں سے کہ یہ ایمان لائیں گے؟ فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں ایک فریق وہ تھا، ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا کہ کلام کیا جا رہا ہے اور مان گئے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کے اندر انہوں نے کیا کی؟ چینجنگ کی، ترمیم کی۔ قوم سنا کچھ اور آ کر بتایا کچھ۔ اچھا جی، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، سوچ کر سمجھنے کے بعد، یہ نہیں کہ انجانے میں کوئی آدمی آ کر کوئی بات کر لیتا ہے۔ اچھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے تھے۔ ایک بات، آگے چلیے، دوسرا گروہ یہ منافقین کا گروہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ بھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ ایسے شیطان تھے جب ایمان والوں سے ملتے نا کہتے جی ہم تو آپ کے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے۔ یہ منافقین کا گروہ تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے سے ملتے، کیونکہ جب ایمان والوں سے ملتے نا تو کہتے جی ہم کیوں نہ ایمان لائیں، ہم نے خود تورات کے اندر پڑھا اسلام کے متعلق یہ بات فلاں صفحے پر، یہ بات فلاں سپارے میں، یہ بات فلاں آیت میں، یہ بات فلاں آیت میں، یہ بات فلاں جگہ یہ لکھا ہو، خوشامد کے لیے یہ باتیں، چاپلوسی کے لیے، چونکہ مدینہ منورہ میں بھی آگے پیچھے وہ رہتے تھے تو یہ ساری باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آپس میں ملتے تو دوسرے جو کٹر تھے وہ ان کو کہتے یار عجیب لوگ ہو تم، مسلمانوں کو جا کر تورات کے جو خفیہ راز ہیں وہ کیوں کھولتے ہو، کیوں ان کو جا کر بتاتے ہو؟ اگر تم ان کو بتاؤ گے جو باتیں کھولی ہیں کہ جی یہ دیکھو نبی آخر الزمان کی بشارت موجود ہے، یہ دیکھو حضور کا حلیہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو حضور کا قد لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو حضور علیہ السلام کی آنکھیں کیسی ہوں گی یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو فلاں جگہ حضور علیہ السلام کس خاندان میں آئیں گے یہ لکھا ہوا ہے، یہی تو حضور ہیں، ہم ایمان نہ لائیں تو کون لائے؟ کیسے ہم ایمان نہ لائیں؟ تھے منافق، لیکن آ کر چاپلوسی کے لیے یہ باتیں کرتے، اور دوسرے جو کٹر تھے وہ ان کو کہتے تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ انہی باتوں کو لے کر مسلمان حجت بنا کر، دلیل بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پاگلو کیوں جا کر ان باتوں کو کھولتے ہو جن کو خدا نے تمہارے اوپر کھولا ہے؟ اس گروہ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کے اندر دیکھیے۔
اللہ تعالیٰ یہاں سے دوسرے گروہ کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملاقات کرتے ایمان والوں سے کہتے ہم ایمان لائے، ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اسی تے ایمان لائے۔ کیوں نہیں ایمان لائے؟ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے سے ملتے آپس میں اپنے دوستوں سے تو کہتے قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَتُحَدِّثُونَهُمْ، او پاگلو کیوں بتاتے ہو ان مسلمانوں کو، أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیوں بتاتے ہو ان کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ان چیزوں کو جن کو تورات کے اندر اللہ نے تم پر کھول دیا ہے، کیوں جا کر مسلمانوں کو بتاتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ حجت بنائیں، دلیل کے طور پر پیش کریں اپنے رب کے پاس کہ دیکھو تورات کے اندر بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، افلا تاکلون، کیا تمہارے اندر ذرا بھی عقل نہیں؟ اولا یعلمون، کیا تم نہیں، کیا وہ نہیں جانتے اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون؟ فرمایا یہ ان سے کہتے ہیں کیوں بتاتے ہو، کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ خدا خفیہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی؟ خدا تو جانتے ہیں نا، خدا سے تو نہیں چھپا سکتے، یہ جا کر ان سے کہتے ہیں اولا یعلم۔ اور تیسرا گروہ یہ جاہل اور ان پڑھ لوگوں کا تھا۔ پہلے گروہ کا جو موقف تھا وہ بھی ذہن میں آ گیا، وہ کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے۔ دوسرا گروہ کیا تھا؟ یہ خوشامد کرتے تھے، چاپلوس لوگوں کا گروہ، منافقین کا گروہ۔ اور تیسرا گروہ ان پڑھ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے یہودی لیکن کیا تھے؟ ان پڑھ اور جاہل لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون سے لوگ تھے؟ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب شتاب نہیں، جس طرح آج ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں جی اسی کچھ پڑھے لکھے دے نہ، جو کچھ تسی آخسو وہی کچھ اسی بھی کرساں، اپنے پیروں کو لو، اپنے وہ ان سے مولویوں سے پیروں سے جو سنتے ہیں اس پر بس وہ لگے جا رہے ہیں، ذاتی طور پر کوئی کسی قسم کی کوئی چیز تحقیق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کرتے ہیں کہ یہود کے اندر بھی ایسا گروہ تھا جو ان پڑھ لوگوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ إِلَّا أَمَانِيَّ، دل خوش کرنے والی باتیں، جس طرح آج بھی دل خوش کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جی بادشاہ اسی کچھ نہ ہستے پیر ڈاڈن، اسی کچھ بھی نہ ہستے پیر ڈاڈن، کل اسی اندہ دامن پکڑ گئے تھے، اسی بھی پار ہو جلساں، ہماری نسبت ڈاڈی ہے، ہمارے پیر خانہ ڈاڈا ہے، ہمارا فلاں ڈاڈا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاطمہ اگر تیرے پلے اعمال کی دولت نہ ہوئی نا تو تجھے کل قیامت کے دن تیرے باپ کی نبوت بچا نہیں سکے گی، تیرے باپ کی نبوت بھی تجھے نہیں بچے۔ آج کس طرح کوئی پیر کسی مرید کو پار کرے گا بھائی؟ عجیب قسم کی باتیں کی جا رہی۔ تو وہ بھی کیا کہتے تھے؟ دل خوش کرنے والی، الا امانیہ، دل خوش کرنے والی باتیں۔ مولوی کو دے دیے پیسے، وہ کہتا تھا جاؤ جی مزے کرو، میں آپ کی جگہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، جاؤ مزے کرو، پیسے اکٹھے کر کے لاؤ مجھے دو، میں جو آپ کی جگہ روزے رکھتا ہوں۔ نہ مولوی روزے رکھتا تھا، نہ مقتدی روزے رکھتے تھے، نہ پیر روزے رکھتا ہے، نہ مرید روزے رکھتے ہیں، نہ پیر نمازیں پڑھتا ہے، نہ مرید نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کی جائیں، ان کے اندر بھی یہ تھے۔ تو کیا کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، لا یعلمون الکتاب، تورات کو نہیں جانتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ الا امانی، دل خوش کرنے والی باتیں، آرزویں، لمبی لمبی امیدیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اللہ اکبر۔ اور وہ پیروی نہیں کرتے تھے مگر کس کی؟ گمان کی باتیں، جس طرح آج بھی ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ، یہ آگے یہاں سے یہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، یہ تیسرا گروہ۔ چوتھا گروہ خائن قسم کے علماء یہود، خیانت کرنے والے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا کام یہ تھا اپنے ہاتھوں سے لکھتے، کہتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بھی آدمی آتا نا ان کو بتاتا، اس کی خواہش کے مطابق مسئلہ لکھ دیا، اس کی خواہش کے مطابق قانون بتا دیا، اس کی خواہش کے مطابق مسئلہ بتا دیا، اس سے پیسے بھی لے لیے۔ ایک آدمی آتا ہے زنا کر کے آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی یہاں تو تورات کے اندر تو اس کا کیا نام ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جمر کا
رجم کا کوئی قانون نہیں ہے، رجم تو ہے ہی نہیں ہے تورات کے اندر، ویسے بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا، تو رجم نہیں ہے تمہارے لیے، بس تھوڑا سا جرمانہ ادا کر دو، تھوڑا سا جرمانہ ادا کرو، جاؤ تمہارے لیے زنا آزاد ہے۔ اسی طرح کوئی شرابی آتا، اس کو بھی کہتے جی تورات کے اندر تو کوئی کوڑوں کا قانون نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس وہ بھی تھوڑے پیسے دے دیتا، وہ بھی جا کر معاشرے کے اندر یہ سارے کام کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک گروہ یہ تھا خائن علماء کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اب ساری بات اسی پہ آتی ہے، شروع سے آپ نے دیکھا نا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ ایسے لوگ ایمان لائیں گے کہ جن کے اوصاف یہ ہیں، جن کی عادات یہ ہیں، جن کے خیالات یہ ہیں، جن کے عقائد یہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے خائن علماء، فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ان لوگوں کے لیے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ایدیہم جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب، یہ مسئلہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، ھذا من عند اللہ، کیوں لکھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ان کو تھوڑا سا چندہ مل جائے، تھوڑے سے پیسے مل جائیں، تھوڑا سا معاوضہ مل جائے، تھوڑی سی قیمت مل جائے۔ فرمایا یہ اس قسم کی حرکات ان کے مولوی، خائن قسم کے مولوی اس قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو ان کی بات تھی، آگے اللہ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، فویل لہم، اللہ فرماتے ہیں لعنت ہو، فویل لہم لعنت ہو، فویل لہم ہلاکت ہو، مما کتبت ایدیہم، مما فرمایا اس چیز پر، کتبت ایدیہم لعنت ہو ان کے مسئلے پر جو مسئلہ انہوں نے لکھا، لعنت ہو ان کے قانون پر جو قانون انہوں نے بتایا، لعنت ہو ان کی سوچ پر جو سوچ انہوں نے آگے ترویج دی۔ اللہ فرماتے ہیں فویل لہم مما یکتبون، اللہ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، لعنت ہو اس پر جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، جو لکھا ان کے ہاتھوں نے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وویل لہم مما یکسبون، اور فرمایا لکھ کر، بیچ کر جو پیسے انہوں نے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پیسوں پر بھی لعنت، ان ہاتھوں تے بھی لعنت، ان پیسے تے بھی لعنت، اس لکھے دی تے بھی لعنت۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ایک اور گروہ تھا، ان میں چھٹا گروہ، یہ تو خائن علماء کا، اور چھٹا گروہ یہ تھا آرزو پرست، یہ ظنون کہا نا، تو فرمایا یہ آرزو پرست تھے، وہ آتے سے جی کہتے گچھ بھی رہے ہیں، پہلے تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر چلے بھی گئے تو چند دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد پھر ہم نکل آئیں گے۔ بھائی کتنے دن رہو گے؟ وہ 40 دن جو ہم سے غلطی ہو گئی تھی نا ہمارے بڑوں سے، وہ بچڑے کی عبادت کی تھی، پوجا کی تھی، بس اتنے ہی دن ہم دوزخ میں جلیں گے، اس کے بعد ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ بعض یہ کہتے تھے جی پوری یہودیوں کا خیال یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے تھے دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے 1 مہینہ ہم، گویا کہ ہم 7 مہینے، 7000 سال ہوئی تو کتنے ہوئے؟ 7 مہینے ہم جہنم میں جلیں گے، اگر پہلے تو جلیں گے ہی نہیں، اگر چلے بھی گئے تو 7 بار جلیں گے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آرزو پرست طبقے کا تذکرہ بھی کیا، اور اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، بات وہی ہے، کیا تم توقع رکھتے ہیں ان سے کہ یہ ایمان لائیں گے؟ کون سے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چھٹا طبقہ، فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، پہلے تو چھوئے گی نہیں، اگر چھو بھی لیا تو گنتی کے چند دن۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کل، او میرے پیغمبر فرما دیجئے، کل سے کیا مراد ہے؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں قل، او میرے پیغمبر فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا خدا نے کوئی تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم گنتی کے چند دن رہو گے؟
فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بہتان، ایسی باتیں تم خدا کے بارے میں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بلا، اب اصول اللہ نے بیان فرمایا ہمارے لیے، فرمایا ان کی باتیں چھوڑو، افتطمعون ان یؤمنوا لکم۔ آگے اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان کو جواب دیا، فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ، اللہ فرماتے خبردار و خبردار، بلا من کسب سیئۃ، جس شخص نے گناہ کیا، بلا من کسب سیئۃ، جس شخص نے نافرمانی کی، بلا من کسب سیئۃ، جس شخص نے شرک کیا، وَخَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، اور گناہ پر وہ خوش ہوا۔ اللہ، گناہ کیا اور گناہ پر مطمئن ہے، خوش ہے۔ ایک تو یہ نا گناہ کر کے نادم ہونا، دوسرا یہ گناہ کر کے خوش ہونا۔ فرمایا وَخَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، اللہ فرماتے فَأَخَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، پھر اس نے وہ گناہ کرتے 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 مر گیا، توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ اللہ فرماتے فاولئک اصحاب النار، یاد رکھو یاد رکھو، پکی بات ہے پکی بات ہے پکی بات ہے، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، آگ والے ہیں۔ فرمایا یہ تو کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، لیکن اللہ فرماتے فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس دوزخ کے اندر، اس دوزخ کے اندر یہ کہتے ہیں ایام معدودہ، معدودہ کا جواب اللہ پاک دے رہے، کہاں؟ فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا، معدودہ کی بات غلط ہے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے۔ ہاں وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ کافر، وہ مجوسی، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے جو کچھ کیا کرتے رہے، لیکن ایمان لائے محمد مصطفیٰ پر، کلمہ اسلام کا پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد نیک اعمال کیے، اللہ پاک ارشاد فرماتے اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب الجنہ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا